بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ہم متن سورۃ البقرہ کے مختصر سوالات و جوابات کر رہے ہیں۔ آج ہمارا رکوع نمبر 4 ہے۔ سوال نمبر 93، ملائکہ کے کیا معنی ہے؟ یا ملائکہ کی وضاحت کیجیے۔ یا ملائکہ کے کیا معنی ہے؟ کوئی سے دو ملائکہ کے نام لکھیے۔ یا ملائکہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ملائکہ جمع ہے ملک کی، جس کے لغوی معنی پیغام رساں اور قاصد کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ اردو میں ملائکہ کو فرشتے کہتے ہیں۔ مشہور فرشتے یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام جو ہے وہ بارش برسانا اور لوگوں کو روزی پہنچانا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی جانیں نکالتے ہیں۔ سوال نمبر 94، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ صرف 4 سطروں میں لکھیں۔ بڑا اہم سوال ہے یہ، مختلف اینگل سے پوچھا گیا۔ فرشتوں نے تخلیق انسان کے وقت کس اندیشے کا اظہار کیا؟ ایک مختلف اینگل، فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا پیشن گوئی کی؟ یا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت فرشتوں کا اعتراض کیا تھا؟ فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے بارے میں کیا کہا؟ یا تخلیق آدم پر فرشتوں نے کیا کہا؟ تو یہ اس سوال کے مختلف اینگلز ہیں جس سے یہ سوال پوچھا گیا۔ بہت اہم سوال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ تو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے اصل میں خود نائب بننا چاہ رہے تھے۔ دل میں یہ بات تھی کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نیابت کو سنبھالیں، معزز ترین جو ہے وہ مخلوق بنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے الزام یہ لگا کہ یہ تو زمین پر فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کا خلیفہ کون ہے؟ اللہ کا خلیفہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا چیز سیکھی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، جبکہ فرشتوں کو ان کے نام معلوم نہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر کیوں فضیلت دی گئی؟ یا فرشتوں نے کس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ یا آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت کیا ہے؟ یا فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری کی وجہ کیا تھی؟ یا فرشتوں پر انسانی برتری کی وجہ لکھے ہیں، یا فرشتوں پر انسانی فوقیت کی وجہ لکھے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے، مختلف اینگل سے بار بار پوچھا جاتا رہا ہے۔ فرشتوں پر انسانی برتری کی وجہ علم تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اشیاء کے بارے میں پوچھا تو فرشتے جواب نہ دے سکے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے ان اشیاء کے نام بتا دیے۔ تو دل میں فرشتوں کے یہ تھا کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی نیابت کو سنبھالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے جن کا میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور ان کو فرشتوں کے سامنے کیا کہ جی اگر تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو ان چیزوں کے انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ ہم تو وہی جانتے ہیں جس کا تم نے ہمیں علم دیا ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے متعلق کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ ابلیس کی تاریخ لکھیں، یا ابلیس کون تھا؟ ابلیس کا لفظ بلس سے نکلا ہے۔ ابلاس کے معنی ہے
بھلائی سے نا امید کر دینا، لہٰذا ابلیس کے لغوی معنی ہے جسے بھلائی سے محروم کر دیا گیا ہو۔ ابلیس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، وہ بڑا عالم و عابد تھا اور فرشتوں میں بود و باشت رکھتا تھا، بود و باش یعنی رہائش رکھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اسی لیے ابلیس و شیطان قرار پایا۔ شیطان کس کا لقب ہے؟ شیطان ابلیس کا لقب ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا؟ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، یعنی غرور و تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا؟ یا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس بات سے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں رہو اور جہاں سے جو جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ درخت کس چیز کا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کوئی گندم کا بتاتا ہے، کوئی کھجور بتاتا ہے، کوئی اور مختلف روایات مفسرین نے لکھی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب درخت کا پھل کھایا تو انہیں کیا سزا ملی؟ درخت کا پھل کھانے کی پیداش میں جنت سے نکلنے کا حکم ملا اور زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلتے وقت کیا حکم ملا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلتے وقت حکم ملا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور مقررہ وقت کے لیے سامان زندگی ہے۔ واقعہ آدم علیہ السلام و ابلیس مختصراً تحریر کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، یعنی غرور و تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ شیطان نے وہاں جا کر انہیں ورغلایا، پھسلایا اور وہ پھل کھانے پر مجبور کیا جس سے روکا گیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور بعد ازاں ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ ابلیس کو کیا سزا دی گئی؟ ابلیس کو جنت میں سے نکال دیا گیا اور اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ زمین پر اتارتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا نصیحت کی؟ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے اور معافی مانگی، اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات سے کیا مراد ہے؟ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے۔ سورۃ الاعراف میں وہ کلمات یہ بیان ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جنت کن کو ملے گی؟ یہ اہل جنت کون ہے؟ یہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی؟ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 میں ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ لوگ اہل جنت ہوں گے۔ اصحاب النار سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے وہی لوگ اصحاب النار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قصہ آدم علیہ السلام و ابلیس سے کیا بات واضح ہوتی ہے؟ قصہ آدم و ابلیس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قصہ آدم و ابلیس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ اسے معاف کر دے گا۔ انسان ہرگز تکبر نہ کرے
ورنہ شیطان کی طرح دھتکار دیا جائے گا۔ بہت ہی اہم سوال ہے جی، جس پر 4 سٹار بنے ہوئے ہیں۔ ترجمہ کیجئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی میں، پورے قرآن میں فی کا لفظ جہاں پر آئے گا اس کا مطلب میں ہوگا، فی میں ارض زمین پر خلیفہ اپنا نائب، بے شک زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا۔ نسبح اور نقدس کا ترجمہ کیجیے اور یہ بتائیں کہ یہ فعل کی کون سی حالتیں ہیں۔ نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، فعل مضارع، نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں، فعل مضارع، جمع متکلم کا صیغہ۔ ترجمہ کیجیے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور خون بہائے گا اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وا اور یسفکو، بہائے گا دماء خون، وا اور نحنو ہم، نسبح تیری تسبیح کرتے ہیں۔ ترجمہ کریں، انی عالم ما لا تعلمون، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ ترجمہ کیجئے، سبحانک تو پاک ہے۔ ترجمہ کیجئے، وا اور از جب کل نا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو فا پس سجدو سجدہ کیا، الا مگر ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاپس أَزَلَّهُمَا ان دونوں کو پھسلایا، شیطان نے، انہا اس سے، پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا۔ ترجمہ کیجئے، فلا پس نہیں، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ترجمہ کیجئے، ہم فیہا خالدون، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ آج کا ہمارا رکوع نمبر 4 تھا، قصہ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کا، یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 5 جو ہے وہ اگلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے، جس میں تذکرہ بنی اسرائیل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ گروپ کے اندر غیر ضروری پوسٹ اور میسیجز نہ کریں۔ یہ گروپ سیکٹری لیول تک دیکھا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے جو لیکچرز ہیں ان کو جو ہے وہ سنا جا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جج کیا جا رہا ہے۔ اس گروپ کے اندر ہمارے فوکل پرسن بھی ہیں اور پرنسپل صاحب بھی ایڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا گروپ کے اندر کوئی بھی غیر ضروری پوسٹ اور ویڈیو شیئر نہ کریں۔ یہ گروپ صرف آپ لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے اور آپ کے تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال کریں اور گروپ کے اندر غیر ضروری پوسٹ اور میسیجز سے احتراز کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔